بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تنظیم وقت کے اصولوں پہ گفتگو کریں گے اور اس میں پہلا اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ ہے آپ کا سیلف اسیسمنٹ۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ کیسے لیں؟ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی وہ صورتحال کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں جس کا نام SMB رکھیں، سیلف مینجمنٹ بک رکھیں، چاہے وہ ڈرائنگ بک کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاپی کی صورت میں ہو، چاہے فائل کی صورت میں ہو، لیکن آپ اسے ہفتے میں ایک دن ضرور استعمال کریں۔ روزانہ شام کو استعمال کر لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور صبح و شام استعمال کریں تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ اس کتاب کا یا اس نوٹ بک کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جائزہ باقاعدگی سے لیتے رہیں گے، اپنے حقائق کو اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے رہیں گے، اور اپنے آپ کو آرگنائز کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو مینیج کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی بیلنس شیٹ بنائیں گے، اپنے ایسیٹس اور اپنی لائبلٹیز۔ ایسیٹس آپ کی خوبیاں، آپ کی نعمتیں ہیں، لائبلٹیز آپ کی خامیوں کا مجموعہ ہے، آپ کی کوتاہیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کی کوالٹیٹیو ورتھ ہے کہ آپ کیا چیز ہیں جس پہ آپ دنیا میں چل رہے ہیں۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ریگولرلی، باقاعدگی سے، اگر آپ روزانہ اپنے آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنے آپ سے مل سکتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور سے ہم اپنے آپ کو سے ملتے نہیں ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے، دنیا سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ہم کس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ اپنی ذات کو اگنور کرتے ہیں، اپنے آپ سے باقاعدگی سے نہیں ملتے۔ اور اپنے آپ سے ملنے اور کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک نوٹ بک ہو جس میں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے پلس پوائنٹس اور مائنس پوائنٹس لکھتے رہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے رہیں اور اپنا مواخذہ بھی کرتے رہیں اور اپنا احتساب بھی کرتے رہیں۔ اچھی چیزوں پر ہم اپنے آپ کو سرائیں بھی، بری چیزوں پہ ہم معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں اور اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ یہ تمام چیزیں اگر ڈاکومنٹ ہوتی رہیں گی تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک تصویر دکھا رہے ہیں۔ تصویر میں ایک فرد ہے جو آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی شکل بہت مشکل اور ناپسندیدہ شکل ہے، اور یقین جانیے کہ اگر ہمیں اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں کا اور اپنے سیاہ کاموں کا اندازہ ہو جائے تو ہماری شکل بھی اس سے مختلف نہیں ہوتی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کا جائزہ لیں اور احتساب کریں تو یہ صورتحال ہے، لیکن انسان بہت ایلوژن اور دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے اور جس تصوراتی دنیا میں خیال کر رہا ہوتا ہے وہ یہ تصویر ہے کہ محترمہ بلی صاحبہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ آگے دیکھیں، ایک کارٹون ہے جو کسی اخبار سے لیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ شیر مرزا غالب کا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ دیکھیں، ہم انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے بھی فرقہ پرستی کے شکار ہیں، کام چوری کے شکار ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کر رہے، رشوت کا شکار ہیں، دین سے دوری کا شکار ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے، حسد ہے، اور اس قسم کے جو بھی منفی عناصر ہیں وہ ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کی بجائے صرف آئینہ صاف کرتے رہتے ہیں کہ یہاں دھول لگی ہوئی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جب ہم اپنے چشمے کے شیشوں کو صاف کرتے رہیں اور آنکھوں کا علاج نہ کروائیں۔ آگے ایک قول ہے کہ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ ہم آپ کو ایک مثال سناتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور اسی پہ اس پروگرام کو ختم کر دیں گے کہ ایک صاحب اپنے گھر پہ مطالعہ کر رہے تھے اور ان کا کوئی 6-7 سال کا یا 8 سال کا بیٹا ان کو بار بار تنگ کر رہا تھا۔ وہ مطالعہ اس لیے کر رہے تھے کہ دوسرے دن ان کا انٹرویو تھا اور اس کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے خاموش کرنے کے لیے کھلونے، بسکٹ، چاکلیٹس دیں، لیکن بیٹا مانا نہیں۔ تو بالآخر انہوں نے اپنے قریب پڑے ہوئے ان اخبارات کی طرف نظر کی جو ہم چاہتے ہیں کہ چھٹی کے دن پڑھیں، جو چھٹی کا دن کبھی آتا نہیں ہے۔ اس میں سے دیکھا تھا کہ اخبار ان کو نظر آیا جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بیٹے کے سامنے اس اخبار کو رکھا اور کہا کہ بیٹا یہ دنیا کا نقشہ ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ بیٹے نے کہا جی ابو جان۔ پھر انہوں نے اس نقشے کو اٹھایا اور اس کے ٹکڑے کیے اور بیٹے کو بولا کہ بیٹا یہ لو اخبار کے ٹکڑے، یہ 10 روپے لو، باہر سے اسکاچ ٹیپ لے لو دکاندار سے
اور میرا چاند اس کو تم بنا کر لے آؤ۔ اب ابو جان نے تو یہ تصور کیا تھا کہ یہ جو ہے 2-4 گھنٹے کے بعد آئے گا اور اس میں مطالعہ کر لوں گا، لیکن بیٹا جو ہے آدھے پونے گھنٹے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، ابو دنیا کا نقشہ بن گیا۔ وہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ بھی آیا تھا۔ ابو جان نے اس کو دیکھا، اس کو بلایا، پوچھا بیٹا تم نے یہ کیسے بنایا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان جب آپ مجھے سامنے بٹھا کر اس نقشے کو دکھا رہے تھے اور نقشے کو آپ نے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ نقشے کے پیچھے ایک قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی انسان کی۔ میں نے بس انسان کی اس تصویر کو ٹھیک کر لیا، اس کو ٹیپ لگا لی، دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے تبدیلی کے لیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسری باتیں ہوں گی۔